بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پہلگام میں جو واردات ہوئی اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو پہلے ہی برائے نام تھے ایک بار پھر خرابی کی انتہاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھارت پوری قوت کے ساتھ اس واقعے کو پاکستان کے خلاف مختلف اقدامات کا جواز اور اس کی بنیاد بنا رہا ہے، جن میں کچھ عملی اقدامات ہیں دونوں کے تعلقات کے حوالے سے، اور اسی طرح پھر ڈپلومیٹک سطح پر بھی بھارت چاہے گا کہ اس سارے موقع اور اس امکان سے فائدہ اٹھائے اور پاکستان جو پہلے ہی ڈپلومیسی کے میدان میں بہت کمزور ہے اسے مزید دیوار کے ساتھ لگائے۔ اور یوں اب وہ ایک تو یہ بین الاقوامی سطح پر بھارت کی کوشش تھی، اور دوسری کوشش یہ نظر آ رہی تھی کہ پہلی بار کشمیری عوام کو کھڑا کیا جائے، اور انہیں کھڑا کیا جائے اس بنیاد پر کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں، وہ پاکستان کے خلاف بولیں، پاکستان کی مذمت کریں، اور بھارت کے اور پاکستان کے درمیان وہ ایک دیوار کا کردار ادا کریں۔ وہ پاکستان کی طرف سے آنے والے تیروں کا رخ، تیروں کا جو بوجھ ہے وہ اپنے سینے پر سہیں، اور بھارت پیچھے بیٹھ کر اس ساری صورتحال کا لطف لیتا ہوا نظر آئے۔ لیکن عوام کو کسی بھی اپنے ملک کے عوام ہوں، ناراض ہوں، نالاں ہوں، آپ کا ان کے ساتھ لیگل رشتہ کیا کوئی بھی ہو، ان کو ناراض کرنا کسی ریاست کے لیے کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے لوگ روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں تو پھر مدتیں گزر جاتی ہیں ان کو منانے میں، ان کو بہلانے میں، ان کو اپنا بنانے میں۔ ابھی ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ دیکھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وقت کا ایک بہت بڑا جو بھاؤ ہے، دھارا ہے، ایک خلیج ہے، اب حائل ہو چکی ہے، اور کئی اشرے ہو گئے ہیں دونوں کے ناخوشگوار علیحدگی کو، دونوں کی ناخوشگوار جو ان کی جدائی ہوئی اس کو۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی کہیں نہ کہیں ماضی کا بوجھ بول رہا ہے۔ مثلا یہی ہے کہ اب یونس انتظامیہ نے بھی پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو 1971 کے واقعات ہیں ان پر معافی مانگیں برسر عام۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب عوام روٹھ جائیں تو پھر ان کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کشمیر کے عوام کو بھی بھارت نے بہت ناراض کیا ہے، ان کی آزادیاں چھینی، ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کو اجتماعی طور پر سزا دی گئی، جو بھی عتاب کا جو انداز تھا وہ ان کے خلاف اپنایا گیا، لے دے کر ان کے پاس ایک کھوکھلی سی داخلی خود مختاری رہ گئی تھی جس کو بھارت کے آئین سے ہی سپورٹ ملتی تھی، اور لے دے کر کچھ ایسا اختیار رہ گیا تھا کہ جو وہ استعمال کر سکتے تھے۔ بس ان کے پاس ایک کشمیریت کا ایک زوم تھا، کشمیریت کا ایک فخر تھا، کشمیریت کا ایک امتیاز تھا، اپنی شناخت کا ایک ان کے پاس ایک لائسنس تھا۔ جیسا تیسا تھا، پرانا ہو گیا تھا، خزاں گزیدہ ہو گیا تھا، کرم گزیدہ ہو گیا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ایک لائسنس ان کے پاس موجود تھا کہ وہ کشمیری سٹیزن ہیں، وہ اس ریاست کے شہری ہیں کہ جو معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ آپ نے وہ بھی ان سے 5 اگست 2019 کو چھین لیا، اور اب آپ کا ارادہ یہ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ ان کی جو ریاستی شناخت ہے وہ بھی بحال کریں گے۔ وہ بھی آپ اس انداز سے اس سے نظریں چرا رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام اٹھ کر آپ کی کسی جنگ میں وہ سامنے آ جائیں گے اور لڑائی لڑیں گے، آپ کی لڑائی لڑیں گے، تو میرا خیال ہے یہ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی، اور یہ خوش فہمی ہی ہے کہ اگر ایسا سوچا گیا تھا، یعنی جن کو آپ نے مار مار کر ادھموا کیا، جن سے آپ نے ان کی شناخت بھی چھین لی، آپ نے ان سے ان کا نام بھی چھین لیا، ان کی جو الگ وجود کی ایک تاریخی دستاویز تھی اس کو بھی پامال کر دیا، جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بھی دریائے جہلم میں بہا دیے، پھر وہ کس بنیاد پر، کس برتے پر آپ کی لڑائی لڑیں گے کسی دوسرے ملک کے ساتھ، کسی دوسرے پڑوسی ملک کے ساتھ؟ تو یہ وقتی طور پر جو پہلگام کا واقعہ تھا اس میں کشمیری عوام کو اٹھانے، ابھارنے، کھڑا کرنے کی انہوں نے اس انداز سے کوشش کی،
اور لیکن ہوا یوں کہ کشمیری عوام نے اس واقعے کی مذمت کی، ڈٹ کر مذمت کی، کھل کر مذمت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کا اس انداز سے اعلی کار بننے سے انکار کیا کہ جیسے بھارت چاہتا تھا۔ اس کا ایک ثبوت وہ انٹرویو بھی ہے جو محبوبہ مفتی نے بھارت کے ایک معتدل سمجھے جانے والے، گودی میڈیا میں ان کا شمار نہیں ہوتا، معتدل سمجھے جانے والے راجدیپ سردیسائی، بڑے مشہور آدمی ہیں، بہت چہرہ ان کا جانا پہچانا اکثر نظر آتا ہے، اینکر ہیں، صحافی ہیں، انڈیا ٹوڈے بھی ایک بیلنس قسم کا اخبار ہے، وہ بھی ان میں شمار نہیں ہوتا کہ جو گودی میڈیا ہے، تو اس میں بھی ایک توازن کسی حد تک ہوتا ہے۔ تو اس چینل پر اور اس صحافی نے محبوبہ مفتی کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے الفاظ، اپنی خواہشات کشمیر کی ان خاتون سیاسی رہنما کی منہ میں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ بولیں، ان کی زبان بولیں، لیکن محبوبہ مفتی نے بہت ایک کمال مہارت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنی بات کی، اور انہوں نے کسی دوسرے کا بیانیہ جو ہے وہ اسے اپنانے سے، اسے بولنے سے، وہ زبان بولنے سے انکار کیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے وہ انٹرویو کا وہ حصہ سنیں، پھر ہم اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ Will they, I come back to it, will there be outright condemnation of Pakistan in particular? Because Pakistan has been the rogue nation that has allowed this violence to fester in the Kashmir Valley for 3.5 decades. So will Kashmiris outrightly condemn Pakistan? I can't speak for Kashmiris whether they are going to do that, but one thing I would definitely like to not, I am no one to advise anybody, but I would like to make certain, a request to New Delhi that since Kashmiris have, come in, against this terror attack, and they have come in support of the country, they are mourning like the country is mourning today. So the way, Kashmiris have been given collective punishments, especially since 2019, I think that has to stop now. They have to reach out to, because there were 6 militants. But just look how Adil Shah tried to save the life of the tourist by snatching the gun. How Sajjad carried the, injured person right from Baisaran to the hospital, so many kilometers. How a taxi driver was the first one to take the injured to the hospital. So you have to look at these Kashmiris, not the ones, who had guns in their hands and, killed these people. So I think Delhi will also have to have a change in their policy, as Kashmiris have changed. So they have to use this opportunity to reach out to people of Kashmiri and not give collective punishment to Kashmiris. You're making an important point. You're saying don't give collective punishment to Kashmiris, but you're also telling me that Kashmiris have changed, that Kashmir has changed, that Kashmir has realized that this violence eventually is going to destroy Kashmir itself. Am I right? And definitely Kashmiris never wanted violence, but I don't want to go into history, why it happened, why were the 87 elections rigged, why Yasin Malik, a chief agent, had to go to Pakistan to get the gun, why, Yusuf Shah, Salahuddin was a candidate and he was, deprived of his, win, and someone else was declared, that he had won, Mahideen Shah Sahab, late Mahideen Shah Sahab. So I don't want to go into that, why Kashmiris went to Pakistan, why Pakistan took advantage of us. But the thing is that Kashmiris definitely are not for violence. They were never for. تو محبوبہ مفتی کشمیر کی ایک بہت ذہین اور کائیاں سیاستدان ہیں۔ ان کے والد مفتی محمد سعید بھی ایک ذہین سیاستدان تھے۔ برسوں وہ بھارت کے دھارے میں سیاست کرتے رہے اور پھر بالآخر بھارت کے وزیر داخلہ بنے۔ پھر اسی عرصے میں وی پی سنگھ کے زمانے میں اسی عرصے میں ان کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید اغوا ہوئیں، اور یہ کہانی بھی کبھی کھل نہ سکیں کہ ڈاکٹر ربیہ سعید اغوا ہوئی تھیں یا رضاکارانہ طور پر وہ ہوسٹیج بنی تھیں، وہ مہمان بنی تھیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر کئی جو مجاہدین تھے یا عسکریت پسند تھے یا جے کے ایل ایف کے جو کمانڈرز تھے، 4 ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ جو بڑی تیز ترار قسم کی فیملی ہے،
اور محبوبہ مفتی سے میری 2005 میں ملاقات ہو چکی ہے، انٹرویو کیا ہے میں نے. اس وقت وہ ان کے والد چیف منسٹر تھے، اور چیف منسٹر ہاؤس میں جو سری نگر کا ہے وہاں میں نے بہت تفصیلی انٹرویو کیا تھا، جو اس وقت پاکستان کے جو اخبار جہاں میں شائع ہوا تھا، تصویروں کے ساتھ شائع ہوا تھا. اور اس میں مجھے محبوبہ مفتی اور مفتی محمد سعید بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انٹرویو میرا محبوبہ مفتی سے ہوا، جو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پر اس وقت جانی جاتی تھی، اور ہر جگہ وہ سامنے نظر آ رہی تھی. ایک پیس پروسیس چونکہ چل رہا تھا، تو محبوبہ مفتی نے بہت مہارت کے ساتھ انہوں نے اپنا جو بہت تلخ سوالات کا جواب دیا، بہت سخت سوالات کا جواب دیا. وہ بھارت کے میڈیا کا بھی بڑے اعتماد کے ساتھ سامنا کرتی ہیں، اور جب کبھی بھارت کشمیریوں پر یہ ملبہ ڈالتا ہے کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ گن اٹھا رہے ہیں، تو وہ اسی انداز سے ان کا جواب دیتی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ بھی کئی سوالات کے جواب دیے، اور انہوں نے بالکل اس میں کنٹروورشل بننے سے انکار کر دیا تھا، اور بڑے مہارت کے ساتھ وہ سوالوں میں سے خود کو، مشکل سوالات سے خود کو نکالتی رہیں. تو یہاں بھی اس انٹرویو میں بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کے نیریٹو کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور بڑی جرت کے ساتھ کیا. یہ بڑی خوبی ہے کشمیر کے سیاستدانوں میں کہ جب وہ کھڑا ہونا چاہیں کسی معاملے پر تو وہ اسٹوج کے طور پہ کام نہیں کرتے، موقف کی حد تک، کہیں بات کی حد تک. اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ حوصلہ ملتا ہے. اسی طرح جو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی کشمیری جماعتوں کی، اس میں بھی جو اعلامیہ اس کا جاری ہوا، اس میں کوئی مذمت پاکستان کی نہیں کی گئی، نہ وہ کسی کی خواہشات کو عملی جامہ پہنایا گیا، بلکہ انہوں نے ان واقعات کی مذمت کی جو کشمیری طلبہ کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، اور اپیل کی بھارت کے لوگوں کے سے کہ وہ اس طرح کے واقعات نہ کریں، کیونکہ کشمیری عوام کا ایسے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور آبادی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، رائے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. جب رائے روٹھ جائے، ناراض ہو جائے، تو پھر آپ الٹا بھی لٹک جائیں، تو پھر آپ ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتے، اپنی بات اگلوا نہیں سکتے، اپنی بات کہلوا نہیں سکتے ان سے. تو آج محبوبہ مفتی نے یہی ثابت کیا کہ کشمیر کے لوگ بھارت سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی بہت جائز ہے، ان کے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کو مار پڑ رہی ہے 40 سال سے، اور اب ان کی جو شناخت تھی، جو کشمیری پھیرن تھا ان کے پاس، جو زبان تھی ان کے پاس، جو کانگڑی تھی ان کے پاس، جو قوانین کے ذریعے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، اپنی شناخت کو تحفظ دیا تھا جیسے تیسے، تو وہ شناخت بھی چھین لی. تو کشمیری اس سے زیادہ ناراض ہیں. اس میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنی بات کہنے کا ان میں اب ملکہ نہیں رہا. یہ جو کلاس سیاستدانوں کی آئی ہے، یہ اپنی بات جرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ کہنے کے فن سے عاری ہو چکی ہے. کہ ایچ خورشید، سردار عبدالقیوم خان، سردار محمد ابراہیم خان صاحب جیسے جو لوگ گزرے ہیں، اس کے بعد جو کلاس آزاد کشمیر میں آئی ہے وہ اس فن سے محروم ہے، وہ بس واٹس ایپ پہ ہی چل رہی ہے. تو محبوبہ مفتی کے اس انٹرویو میں، اس انداز گفتگو میں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.